اور سورۃ الجن 29واں پارے کی درمیانی صورت ہے، مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ آواز آ رہی ہے صاف؟ اور سورۃ الجن کا نام جن اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں جنات کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں۔ جنات کا جو وفد آیا تھا حضور کے پاس، ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، تو اس سے موسوم کر کے سورت کا نام سورۃ الجن رکھ دیا گیا۔ ایک رکوع 2 ہفتوں کے اندر ہم اس کا پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ الجن کا دوسرا رکوع شروع ہوگا اور یہی اس کا آخری رکوع ہے۔ 2 رکوع ہیں مکمل سورت میں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب وہ اللہ کا بندہ یعنی اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، يَدْعُوهُ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو یہ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس ٹوٹ پڑنے سے مراد یا تو انسان ہیں جو کہ قرآن سننے کے لیے، یا تو پھر جنات ہیں، کیونکہ جنات کا ذکر چل رہا ہے تو جنات بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ ٹوٹ پڑتے ہیں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ اصل میں انہیں تو قرآن سمجھ میں بھی آتا تھا اور ہمیں قرآن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں، سورۃ الاخلاص میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ جب قرآن پڑھتے تھے اور سنتے تھے تو انہیں سمجھ آتا تھا کہ بھئی یہ کیا پڑھا جا رہا ہے سورہ فاتحہ میں، اور اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ بھی انہیں سمجھ میں آتی تھی۔ ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ یہ صورت اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تورات کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ کہ وہی مضامین ہیں جو تورات کے اندر مضامین تھے، لیکن ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ایسی صورت ہے کہ اس کو فرشتے لانے والے بھی بہت زیادہ تعداد میں بہت زیادہ نازل ہوئے۔ تورات کے مضامین اس کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التوراۃ، مجھے تورات کے بدلے اللہ نے سورہ فاتحہ دی ہے۔ اتنی زبردست صورت۔ اور یہ صورت، اس صورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، اس سے شفا بھی ملتی ہے۔ اپنے مریضوں کے دم کر کے پانی کے اوپر پڑھ کے پھونک کے ان کو دے دیں، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس صورت کا ایک نام ہے ام القرآن، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ یہ اس صورت میں ہے، سورۃ الفاتحہ۔ تو اتنی عظیم صورت ہے اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ صورت ہر رکعت میں ریپیٹ ہو رہی ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس صورت کو بار بار ریپیٹ پڑھنے کا کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو اس کی وجہ ہوگی جو بار بار اللہ پاک کہہ رہے ہیں بھائی بار بار دوبارہ۔ ابھی ایک اللہ سے معاہدہ ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین پورا آخر صورت تک، پھر بیچ میں قرآن ہی پڑھا ہے، بیچ میں اللہ اکبر آیا، سجدہ آیا، قومہ آیا، اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے، ابھی دوسری رکعت ہے، اب اللہ سے دوبارہ معاہدہ ہو رہا ہے، دوبارہ الحمدللہ رب العالمین، پھر وہی میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں الرحمن الرحیم، دوبارہ اللہ سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو اتنی عظیم صورت ہے، کوئی تو اس صورت میں ایسی خاصیت ہے کہ اللہ نے اس کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر واجب قرار دے دیا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث میں آیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہے ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کی۔ اتنی عظیم صورت، اور ہم اتنے غافل کہ اس صورت کا ترجمہ ہی ہمیں صحیح سے نہیں آتا۔ اور یہ جو جنات تھے حضور کے زمانے کے جنات، یہ یمن سے آئے ہوئے تھے، اور جو حضور کے زمانے کے لوگ تھے قریش، یہ سارے عرب تھے۔ یہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو یہ سنتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔
اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ہی دعویٰ کیا نا کہ اس قرآن کے مثل کوئی لا کے دکھا دو، اس جیسا کلام کوئی بنا کے لا کے دکھا دو۔ اس دعوے کو پورا کرنے پر قریش کی پوری جماعت لگ گئی، سارے عرب لگ گئے کہ بھائی اس قرآن فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ کہہ رہے کہ تم اس جیسا قرآن لا کے دکھا دو۔ عرب تھے، ان کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ بھائی اگر آج کوئی ایک شاعر آئے اردو زبان میں شعر کہے اور آپ کو کہے کہ بھائی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ مجھے اس جیسا شعر لا کے دکھا دو، آپ اردو زبان والے ہیں، شعر بھی اردو زبان کا ہو، تو آپ لوگ یقیناً لا سکتے ہیں۔ کوئی شاعر ڈھونڈیں گے، بھائی اس کے مقابلے کا شعر لے کر آ جاؤ، یقیناً لایا جا سکتا ہے۔ کیا غالب کے مقابلے کا کوئی شاعر نہیں آیا؟ علامہ اقبال کے مقابلے کا شعر کسی نے نہیں کہا، بہت سے شعر کہے جو علامہ اقبال کے مقبول نہیں ہوئے، دوسرے لوگوں کے مقبول ہو گئے۔ لیکن اللہ نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تم اس جیسا قرآن لا کے دکھا دو۔ پورا عرب مل کے بھی نا، قرآن تو دور کی بات ہے، ایک آیت نہیں لا پا رہا۔ اللہ نے دوسرا دعویٰ کیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ٹھیک ہے تم قرآن کو چھوڑو، تم اس قرآن کی جیسی 10 صورتیں لے آؤ جو اس قرآن میں نازل ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں 10 لا کے دکھا دو۔ یہ 10 صورتوں والا دعویٰ، یہ چیلنج یہ بھی قبول نہیں کر پائے اور اس کا مقابلہ بھی نہیں کر پائے، قریش اور سارا عرب مل کے مقابلہ نہیں کر پائے۔ تو اللہ نے پھر تیسرا دعویٰ قرآن میں ہی کیا، تینوں دعوے قرآن میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک سورت لے آؤ، سورہ کوثر ہے نا سب سے چھوٹی، اس ایک سورت کے برابر کوئی ایسا کلام لا کے دکھا دو جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ پورا عرب مل کے بھی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی بالکل عاجز ہے اس کے سامنے کہ نہیں، اس جیسا کلام ہم پیش کر ہی نہیں سکتے۔ 3 آیتوں کی سورت ہے سورہ کوثر، 3 آیتیں، لیکن پورا عرب مل کے بھی اس کا مثل لانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تھا وہ کلام، یہی تھا جب اللہ کے رسول یہاں پڑھتے تھے، مکہ مکرمہ کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، تو اس قرآن کو سننے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، جس کا ذکر یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنات اور انسان، ہم دونوں بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنات بھی آ جاتے ہیں اور انسان بھی آ جاتے ہوں، جنات تو نظر آتے نہیں ہیں، تو دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، ان کو یہ دیکھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے کہ یار کیا چیز اللہ نے نازل کر دی، اس جیسا تو ہم کلام لانے پر قادر ہے ہی نہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، سورۃ النجم ہے 27واں پارے میں، یہ جب نازل ہوئی نا ایک ساتھ پوری سورت نازل ہوئی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، یہ پوری سورت تقریباً کوئی 2.5 پیج کی سورت ہے، ایک ساتھ نازل ہوئی، ایک ساتھ نازل ہوئی، اور سننے والے مشرکین بھی تھے، کافر، مکے کے بت پرست، یہ سارے سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں، اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اللہ کے رسول سنا رہے ہیں۔ جب یہ سورت ختم ہوئی نا تو اس سورت کے بالکل آخر میں آیت سجدہ ہے۔ جب یہ سورت ختم ہوئی تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا، میں پڑھ نہیں رہا کہ آپ کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا کہ بھائی سجدہ کرو۔ جب اللہ کا یہ حکم آخر میں آیا نا تو سارے صحابہ، اللہ کے رسول، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی سجدے میں چلے گئے، ایسے متاثر ہوئے سورت سن کے، ایک سورت کا ایسا اثر ہوا کہ سارے کے سارے سجدے میں، کیونکہ وہ کلام سن رہے تھے، حضور کی زبان سے سن رہے تھے، اللہ کا قرآن سن رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ وہ تو ان کی ہٹ درمی تھی جو مانتے نہیں تھے کہ نہیں، اگر ان کی مان لی تو پھر ان کی غلامی میں آنا پڑ جائے۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، آپ ان سے کہیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جنات کا ذکر چل رہا ہے، جنات کے بارے میں مضامین ہیں، اور یہاں شرک کی بار بار بات آ رہی ہے، تو میں نے اس کا ربط آپ کو بتایا تھا کہ جنات کی کوشش یہ ہوتی ہے
کہ آپ مزاروں پہ جائیں، درباروں پہ جائیں، وہاں سے آپ شرک کریں، تو یہ اس کا ربط ہے. بار بار اللہ شرک کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جنات ہیں جو آپ کو شرک کی طرف لے کے جائیں گے، جو آپ کو مزاروں پہ لے کے جائیں گے. آپ وہاں جائیں گے، یہ اتر جائیں گے، آپ سیدھے ہو جائیں گے، آپ سمجھیں گے بھائی بابا کی وجہ سے شفا مل گئی. آپ گھر آئیں گے، 10 دن گزریں گے، پھر یہ دوبارہ آ جائیں گے. اس لیے سب سے بہترین عمل جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، آیت الکرسی اور معوذتین، سورۃ الفلق اور سورہ ناس، اس کو معوذتین کہتے ہیں. یہ پڑھ کے اپنے بچوں پہ بھی دم کر دیں، خود بھی اپنے اوپر دم کر لیں اور سو جائیں، اور روزانہ یہی عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ جنات کا پورا خاندان بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ اللہ کے حکم سے کچھ عرصے میں ہی بھاگ جائے گا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور آپ ان سے یہ کہیں کہ میں تمہارے نقصان اور تمہاری بھلائی کا مالک نہیں ہوں. نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ میں تمہیں کوئی بھلائی یا کوئی خیر تمہیں پہنچا سکتا ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور آپ ان سے کہیں کہ مجھے اللہ سے کون پناہ دے سکتا ہے، میں اللہ سے کس کی حفاظت میں آ سکتا ہوں. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، میں اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا، میرا جائے پناہ اللہ ہی کے پاس ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو بچا سکے. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، ہاں مگر یہ کہ وہ پیغام، وہ چیزیں جس کا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. یعنی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں میں تمہیں کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا. یہ قرآن بھی تو خیر ہے نا، حدیثیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی تو خیر ہے نا، اس کے ذریعے بھی تو اللہ کے رسول خیر پھیلا رہے ہیں. تو یہاں پر استثناء کر رہے ہیں اللہ پاک، کہہ رہے ہیں کہ خیر سے ساری خیریں مراد نہیں ہیں، بلکہ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، وہ خیریں جو اللہ نے میرے ذمے لگائی ہیں. یعنی اللہ کے پیغامات کو پہنچا دینا، اور جو رسالت کا منصب ہے اس نسبت سے جو چیزیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچا دینا، وہ میرے ذمے ہے، وہ میں آپ کو پہنچاؤں گا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی ومن یعص اللہ ورسولہ، اور پھر جب وہ خیریں میں آپ کو پہنچا دوں، جو کلام مجھ پر نازل ہوا ہے میں وہ آپ کو بتا دوں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کا کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، مشرکین مکہ بار بار یہ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول سے کہ بھائی کب آئے گی قیامت، جس کا آپ ہم سے بار بار بول رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ یوں ہوگا، قرآن میں ذکر آ رہا ہے بار بار، اور یہ ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور جو ہے وہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، تو یہ کب ہوگا؟ یہ سب کچھ بار بار اس کا مطالبہ. وہی پرانے جو قوم عاد بھی یہی دعویٰ وہ اپنے نبی سے کہتی تھی، بھائی کب آئے گی قیامت، اللہ کا عذاب کب نازل ہوگا. قوم لوط بھی یہی کہا کرتی تھی، اللہ نے عذاب نازل کر کے ان کو دکھایا. تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ جس قیامت کی آپ بات کر رہے ہیں یہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جب وہ آئے گی، حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب یہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا، فسیعلمون، تو یہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور تعداد میں کم ہیں. مشرکین مکہ یہ بھی کہتے تھے کہ یار ہم تو تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ تھے نا مشرکین مکہ. بدر کا جو معرکہ ہوا، جو غزوہ بدر ہوا، ایک طرف 1000 تھے اور مسلمان 313 تھے، تو وہاں تو زیادتی تھی نا، اکثریت تھی وہاں، یہاں کم تھے مسلمان. اور جب ان کی مجلسیں لگتی تھیں تو مجلسوں کے اندر شراب نوشی ہوتی تھی اور ناچنے گانے والیاں لڑکیاں ہوتی تھیں، اور بڑا ایک مجمع ہوتا تھا، ایک میلہ لگتا تھا راتوں کے اندر، یہی محفلیں ہوتی تھیں ان کی. اور اللہ کے رسول کے پاس جو محفل ہوتی تھی وہ قرآن والی، چند صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، ان پہ بھی پابندی ہوتی تھی، وہ بھی چھپ چھپ کے آگے بیٹھتے تھے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے افضل ہیں کہ ہماری مجلس کے اندر دیکھو کتنا رش ہوتا ہے، وہ لڑکیاں بھی ہیں، ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، گیت سنا رہی ہیں، شراب نوشی چل رہی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں بھائی ہماری طرف. تو ہم زیادہ ان سے بہتر ہیں یا یہ تھوڑے سے 4 لوگ بیٹھ کے یہ ہم سے زیادہ بہتر ہے؟
تو یہ کہتے تھے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو اتنے سارے لوگ ہیں تو یہ ہماری مدد کریں گے، ہمارے مددگار بھی زیادہ ہیں، جب دوست زیادہ ہیں، مجلس ہماری بڑی ہے تو مددگار بھی ہمارے ہی زیادہ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب قیامت آئے گی فَسَيَعْلَمُونَ، پھر یہ جان لیں گے مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، کس کے مددگار کمزور ہیں، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور تعداد میں کس کے مددگار زیادہ کم ہیں۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، اور آپ ان سے یہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اللہ نے اس کے لیے کوئی طویل مدت کوئی اختیار کر رکھی ہے، بنا رکھی ہے، یعنی مجھے نہیں پتا قیامت ابھی قریب ہے یا بعید ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اور علم کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ میں عالم غیب نہیں ہوں، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب، اللہ ہی ہے جو غیب کو جانتے ہیں۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اللہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتے، کسی کو اپنے غیب سے آگاہ نہیں کرتے۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو اللہ نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، یعنی جب اللہ کسی کو غیب کی خبریں دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کسی کو پسند فرما لیتے ہیں، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، رصدا، ان کے پناہ گاہ لگا دیتے ہیں، ایک حفاظتی فرشتے لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اس غیب کے اندر کوئی خلل نہ ڈال سکیں۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علم غیب تو صرف اللہ کو ہے، لیکن کچھ غیب کی خبریں ایسی ہیں جو ہم اپنے رسولوں کو بھی دے دیتے ہیں جو کہ ہمیں پسند ہو، الا من ارتضی، جس سے ہم راضی ہوں، تو ہم ان رسولوں کو بھی غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ جب غیب کی خبریں دیتے ہیں تو پھر اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اس کو مکمل حفاظت کے ساتھ پہنچانے کا ذمہ بھی لیتے ہیں۔ یعنی جب جبرائیل آتے ہیں تو صرف جبرائیل اکیلے نہیں آتے، بلکہ ان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں کہ جو امانت یہ لے کے جا رہے ہیں وہ بالکل بغیر خیانت کے اللہ کے رسول تک اس کو پہنچا دیں۔ اللہ ساری حفاظتیں کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ کوئی آمیزش نہ کر پائے جنات یا شیاطین۔ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اللہ آگے پیچھے اس کے حفاظتی گروہ لگا دیتے ہیں، فرشتے لگا دیتے ہیں، ليعلم ان قد ابلغوا، تاکہ اللہ جان لے ان قد ابلغوا رسالات ربهم، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے، واحاط بما لديهم، اور اللہ ہر چیز کا، ان کے پورے احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر چیز کو گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ یہاں پر اس شبے کو بھی دور کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے پاس ساری غیب کی خبریں نہیں ہیں، بلکہ منصب رسالت کے لیے جتنی غیب کی خبروں کی ضرورت تھی وہ اللہ کے رسول کو پہنچا دی گئی۔ سارا جو غیب ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ نمل کے اندر ہے، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انباء الغیب، جو غیب کی خبریں ہیں وہ اپنے رسولوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ غیب الگ چیز ہے اور غیب کی خبریں الگ چیز ہے۔ غیب اللہ کے پاس ہے، اور غیب کی خبریں کچھ جو کہ منصب رسالت کے لیے مفید ہیں یا منصب رسالت کے لیے موضوع ہیں، تو اللہ رب العزت وہ غیب کی خبریں اپنے رسول کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ حاصل نہیں ہوتا، یہ لازم نہیں آتا کہ جتنا علم اللہ کو ہے اتنا ہی اللہ کے رسول کو بھی ہے، یہ لازم نہیں آتا۔ اللہ کو سارا علم غیب ہے، لیکن اللہ پاک کچھ خبریں جو منصب رسالت کے لیے مفید ہیں وہ اپنے رسول کو بھی پہنچا دیتے ہیں تاکہ یہ غیب کی خبریں ان کو بھی پہنچا دیں۔ اور اگر اللہ کے رسول کو بھی غیب کی کوئی خبر نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول کا رسول ہونے کا ہی فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارے جیسے ہو گئے۔ اس لیے جو منصب رسالت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی تو وہ چیزیں اللہ نے اپنے رسول کو دے دیں۔
اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ کے رسول کو ساری چیزوں کا علم تھا جس طرح اللہ کو علم تھا، تو پھر تو بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ نقصان کیا؟ نقصان یہ کہ پھر اللہ کے رسول جانتے تھے کہ بھائی ابھی یہ نقصان ہونے والا ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول کے پاس آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمیں کچھ حفاظ دے دیں، کچھ حافظ دے دیں، کچھ لوگ دے دیں جو شریعت کے بارے میں جاننے والے ہوں، تو ہم انہیں لے جائیں۔ اللہ کے رسول نے ان کی بات پر یقین کیا، ان کو بھیج دیا۔ اب جب بھیجا تو بالکل کھلے میدان میں لا کے جب کافی دور چلے گئے بستی سے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئے، ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے لے کر آئے، اور سب کو اپنی اپنی تلواروں پر لے لیا اور سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ کے رسول کو سارا ہی غیب معلوم تھا، تو پھر گویا کہ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے صحابہ کو جان بوجھ کر شہید کروانے کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اگر ہم یہ مان لیں کہ اسی طرح اللہ کے رسول کو بھی علم غیب تھا جس طرح اللہ کو بھی ہے، تو پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ ہم صرف وہ چیزیں جو منصب رسالت کے لیے مفید ہیں وہ اللہ اپنے نبی کو ہم بتا دیتے ہیں، لیکن وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، ہر چیز کو ہم نے اپنے احاطے میں کیا ہوا ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہم نے ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اس کا احاطہ نہیں کیا۔ سورۃ الجن مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کے مضامین پر اور اس سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔